ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، جس کو آنا ہے اس کو جانا ہے، جی سب کو ایک دن جانا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا، کیونکہ یہ ایک قید خانہ ہے، یہاں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا۔ اور یہ ہم مجلس میں بیٹھے ہی ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میلاد مت مناؤ، حضور کا ذکر مت کرو۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ بیٹھے ہیں ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، جب تک بیٹھے یہاں پر رہیں گے تب تک آپ ثواب حاصل کرتے رہیں گے، اور آپ سبحان اللہ بولیں گے، کیونکہ حدیث پاک ہے من قال سبحان اللہ العظیم ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام کا کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ جب تک سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے رہیں گے، الحمدللہ بولتے رہیں گے، تو آپ سبحان اللہ بولیں گے، ثواب مرحومہ کو پہنچے گا۔ یہاں پر جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ جن کے یہاں سے جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت و نجات فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ قبروں میں نور روشن تھا، اجالا ہی اجالا تھا۔ میں قریب گیا، میں جب قبرستان کے اندر داخل ہوا، ایک قبر والے سے میں نے پوچھا، او صاحب قبر ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان تمام قبروں میں نور کیسا ہے، یہ اجالا ہی اجالا کیسا ہے؟ اس قبر والے نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں۔ تو پھر سنو، ان میں نور اس لیے ہے کیونکہ یہاں حضور آئے تھے، سبحان اللہ، یہاں حضور آئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے حضور آئے تھے، قبریں روشن ہیں، مجھے یہ بتاؤ تمہاری قبر اتنی روشن کیوں ہے؟ کہا ہماری قبر روشن اس لیے ہے کیونکہ یہاں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور آئے تھے تو ٹھیک ہے، مسکرائے کیوں تھے؟ کہا مسکرائے اس لیے تھے، میں جو کام کرتا ہوں شام کو جب اٹھتا ہوں تو جو پیسے لے کے اٹھتا ہوں تو اس میں سے کچھ پیسے نکال کے میں ایک جگہ پر جمع کرتا تھا، اور جب پورا سال گزر جاتا تھا، ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، تو میں پیسے حضور کی میلاد پر خرچ کیا کرتا تھا، اسی لیے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ، حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ تو اس حساب سے یہاں پر بیٹھے نا کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضرت حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے مکان میں حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی مجلس سجائے بیٹھے تھے، حضور کی باتیں کر رہے تھے، حضور ادھر سے گزرے اور حضور نے دیکھا عبداللہ ابن عمر میرا ذکر کر رہا ہے۔ کہا عبداللہ ابن عمر ادھر آؤ۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی میلاد بیان کر رہے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے تشریف لائے، کب لائے، کیا کیا معاملات ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر تم گواہ ہو جاؤ، جتنے یہاں پر ذکر سن رہے ہیں اور جتنے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ہم کو، جتنے یہاں پر بیٹھے صرف ان کو؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، قیامت تک جتنے میرا ذکر کریں گے، میری میلاد بیان کریں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، بے شک اس شان سے بیٹھے کہ حضور بھی یہاں پر تشریف فرما۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے. حضرت ابو دردہ پیچھے پیچھے تھے, حضور آگے آگے تھے. حضرت عامر انصاری اپنے گھر پہ حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے, حضور کی باتیں کر رہے تھے, حضور کی نعتیں پڑھ رہے تھے. جب حضور نے دیکھا عامر انصاری میرا ذکر کر رہے ہیں, کہا عامر انصاری کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر والوں کو اکٹھا کیا ہے, محلے والوں کو اکٹھا کیا ہے, آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عامر تم گواہ ہو جاؤ, قیامت تک جتنے بھی میرا ذکر کرتے رہیں گے, میرا میلاد بیان کرتے رہیں گے, میں محمد ضمانت دیتا ہوں میں بعد میں جاؤں گا, پہلے ان کو لے کے جاؤں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, جیسے آپ کا میلاد, نعرہ تکبیر. جیسے آپ یہاں پر جمع ہیں نا, اسی طریقے سے حضور کی مجلس میں لوگ جمع ہوتے تھے. تو ایک جگہ پر حضور کا میلاد منایا گیا, حضور کا جلسہ کرایا گیا. اس جلسے میں کیا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو پوچھا گیا تھا, بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے, جو مالدار تھے, جو پیسے والے تھے, انہی کو بلایا گیا تھا. اور اس میں غریب اگر کوئی آ جاتا تھا اسے باہر بھگا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا تمہیں اس محفل میں کوئی کام نہیں ہے, اس میں صرف امیر آ رہے ہیں. ایک بوڑھی خاتون کو پتا چلا, وہ بھی چلی گئی, اور جانے کے بعد دروازے پر کھڑی ہوئی, کہا مجھے اندر جانا ہے. دروازے پر سپاہی تھی, سپاہیوں نے کہا اندر, کہا نہیں جا سکتی. کہا کیوں؟ کہا یہاں صرف مالدار لوگ جاتے ہیں, اور اگر تمہارے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ ہو جو تمہیں دعوت دی گئی ہو وہ مجھے دے دو, ہم تمہیں اندر لے جائیں گے. اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں کون بلاتا ہے, ہمیں کون دعوت دیتا ہے, ہمیں انویٹیشن کارڈ کون دیتا ہے, ہمارے پاس تو کوئی کارڈ نہیں ہے, ہم تو حضور کی باتیں سننے آئے ہیں, ہم تو حضور کا ذکر سننے آئے ہیں, حضور کی باتیں سنیں گے. لوگ آئے ہیں, علماء آئے ہیں, بیان کریں گے, حضور کی باتیں بتائیں گے, ہم حضور کی باتیں سنیں گے, سبحان اللہ کہیں گے اور چلے جائیں گے. تمہارے کھانے سے ہمیں مطلب نہیں ہے, تمہاری کسی چیز سے ہمیں مطلب نہیں ہے. دربان نے کہا اندر نہیں جا سکتی, صرف مالداروں کی اجازت ہے, صرف انویٹیشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کی اجازت ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم اندر جائیں گے, اگر ہمت ہو تو روک کر کے دکھاؤ. اور بوڑھی خاتون جیسے ہی اندر قدم رکھا, دربان نے ایک لات ماری, جب پیٹ پر لات لگی تو عورت زمین پر گر گئی, آنسو نکلنے لگے. جب عورت کے آنسو نکلے نا, اس کی ماں, اس کی بیٹی بھی ساتھ میں تھی, چھوٹی بیٹی تھی, اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا, کہا ماں حضور ہم غریبوں کے بھی ہیں, حضور ہم غریبوں کے بھی ہیں, ماں یہ دنیا والے ہمارے نہیں ہیں تو کیا ہوا, مدینے والا تو ہمارا ہے. تو رو مت, تیری آنکھ سے آنسو اچھے نہیں لگتے. ماں تم ہی تو ہمیں بتایا کرتی ہو کہ جب کوئی کسی کی نہیں سنتا ہے تو مدینے والا سنا کرتا ہے. ماں تم چلو میرے ساتھ, ہمارا ٹوٹا ہوا گھر ہے تو کیا ہوا, چھپر ٹوٹا ہوا ہے تو کیا ہوا, دیوانیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو کیا ہوا, ایک جگہ کو صاف کریں گے, دو مسلے بچھائیں گے, ایک پر میں بیٹھوں گی, ایک پر تم بیٹھنا. جب تم حضور کا ذکر کرو گی تو میں سبحان اللہ بولوں گی, جب میں حضور کا ذکر کروں گی تب تم سبحان اللہ بولنا. دونوں ماں بیٹی وہاں سے چل دیے, اور چلنے کے بعد اپنے گھر پہ آئے. ٹوٹا ہوا گھر تھا, ٹوٹا ہوا چھپر تھا, ٹوٹی ہوئی دیوالیں تھی. تو حضور تو غریبوں کے بھی ہے نا, ٹوٹی ہوئی دیوالیں, چھپر, اس کے پاس سب کچھ صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد دو مسلے بچھائے. ایک پر ماں بیٹھ گئی, ایک پر بیٹی بیٹھ گئی. جب بیٹی حضور کی نعتیں پڑھتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی, سبحان اللہ, جب ماں حضور کی باتیں کرتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی. سبحان اللہ. یہ جیسے یہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا ہے, اور یقین مانے مجھے جلدی تقریر کر کے جانا تھا, آپ دعا کریں, میرے تایا کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا تھا قاری حفاظت صاحب سے مجھے جلدی نکلنا ہے تقریر کر کے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے ابھی ڈائریکٹ لکھنؤ پور کے لیے نکلنا ہے, گھر کے لیے نکلنا ہے تقریر کے بعد, آپ دعا کیجیے. تو جیسے یہ رات کا یہ قصہ گزر گیا ہے نا, اور ہم حضور کی باتیں سن رہے ہیں, یہ رات کا حصہ ہے. ہم کسی نیتا کی محفل میں نہیں آئے ہیں, نہ ہمیں کسی نیتا نے 200 روپے دے کے بلایا ہے, ہم تو حضور کی محبت میں آئے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی رات کا ایک حصہ جب گزرا تو ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی اب ہم تازہ وضو بنائیں گے,
تازہ وضو بنانے کے بعد پھر حضور کا ذکر کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو ہمیں نیند آنے لگے, ہمیں نیند کا غلبہ ہو جائے. ہم تازہ وضو بنا کے پھر حضور کی باتیں کریں گے, پھر حضور کی نعتیں پڑھیں گے. بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں. بیٹی نے ایک جگ لیا, ایک مگ لیا, اور لینے کے بعد گھر سے باہر جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھولی تو اس کی چیخ نکل گئی. کہا ماں دیکھو دروازے پر کوئی آیا ہے. بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل کی آواز سے, دل کے کانوں سے سننا تو مزہ آئے گا. کہا ماں دیکھ دروازے پر کوئی آیا ہے. اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمارے دروازے پر اتنی رات میں کون آتا ہے؟ ہمیں تو کوئی اپنے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتا, ہمیں تو کوئی گھر کے اندر جانے بھی نہیں دیتا, اتنی رات میں کون آتا ہے؟ ماں تو صحیح دیکھ, اس کا چہرہ بھی نورانی ہے, اس کا جلوہ بھی نورانی ہے, اس کی آنکھیں بھی نورانی ہے. اس کی ماں دوڑ کے آئی, دیکھتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, کوئی اور نہیں, دروازے پر بغداد سے غوث پاک آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی تحسین جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بہت بڑھیا, بہت شاندار, ماشاءاللہ, بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک آئے تھے, رات کا آدھا حصہ گزرا, حضور غوث پاک دروازے پر کھڑے ہیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے, کیا اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. کہا یا غوث اعظم آپ اتنی رات میں ہمارے دروازے پر آئے ہیں, دروازے پر آنا تو بڑی بات ہے, آپ دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو, اس دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ آپ کے دربار میں تو بڑے بڑے ولیوں کی لائن لگتی ہے, بڑے بڑے ولیوں کی قطاریں لگتی ہیں, آپ اتنی رات میں آ کے میری دہلیز کو چوم رہے ہو. غوث پاک نے فرمایا خاتون تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں, میں تو اس دہلیز کو چوم رہا ہوں, میں نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. میں نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے, تو پتا چلا حضور کا اگر ذکر دل سے کریں گے نا تو حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں سنیں گے, حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے. ذرا محبت سے بولتے سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ حضور کی محفل کی برکت ہے. حضور غوث پاک جب بیان فرماتے تھے تو ان کی محفل سے ہزاروں کی تعداد میں لاشیں نکلتی تھی, لوگ انتقال کر جاتے تھے. یہ میرا موضوع بھی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. تو جب حضور غوث پاک بیان فرماتے تھے تو لاشیں نکلا کرتی تھی, لوگ انتقال کر جایا کرتے تھے. کسی نے حضور غوث پاک سے عرض کیا کہ حضور غوث پاک آپ ہمارے گھر تقریر کر دیجئے, آپ کچھ باتیں ہمیں بھی بتا دیجئے, ہم نے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے, آپ کچھ تقریر کر دیجئے. حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور غوث پاک نے صرف 2 منٹ تقریر کی, توجہ کریں, حضور غوث پاک نے صرف 2 منٹ تقریر کی, 8 لوگوں کی موت ہو گئی. صرف 2 منٹ تقریر کی اور 8 لوگوں کی موت ہو گئی. سننا چاہیں گے حضور غوث پاک نے کیا فرمایا اور 8 لوگوں کی موت ہو گئی؟ بتا دیں, اجازت ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سنو, کسی نے پوچھا حضور 2 منٹ کی تقریر میں 8 لوگوں کی موت کیا بتا دیا, کیا سمجھ میں آ گیا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا تو سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں, میں نے جو بتایا ان کے سمجھ میں آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں سنو میں نے کیا بیان فرمایا تھا. کہتے تھے کہ میں موت کا بیان کر رہا تھا اور میں نے صرف اتنا بیان کیا کہ مجھے دہی بہت زیادہ پسند ہے اور میں دہی بہت شوق سے کھاتا ہوں. ایک دن کہیں سے دہی آ گئی اور میری اہلیہ نے اس دہی کو ایک مٹی کے برتن میں رکھا, اور مٹی کے برتن میں رکھنے کے بعد یہ سوچا کہ کہیں یہ خراب نہ ہو جائے, کہیں بلی نہ کھا جائے. اس کو چھینکا پہلے ہوتا تھا, آپ سمجھ جائیں, چھینکا جو اوپر لٹکایا جاتا ہے,
تو چھینکے میں رکھ کے اس برتن کو اور اوپر لٹکا دیا تاکہ بلی نہ اس کو جھپٹ لے. لیکن کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد بلی نے اس کو جھپٹ لیا, اور جیسے ہی بلی نے جھپٹا وہ زمین پر گرا. جیسے ہی وہ چھینکا زمین پر گرا, چھینکا بھی ٹوٹ گیا, وہ برتن بھی ٹوٹ گیا, وہ دہی بھی گر گئی, بات ختم ہو گئی, دہی برباد ہو گئی, تقریر ختم ہو گئی. 8 لوگوں کی سمجھ میں آ گیا, وہ انتقال کر گئے. کہا حضور سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. کہا سمجھ میں کچھ نہیں آیا. کہا بات اتنی ہے کہ جیسے کہ میری اہلیہ نے اس دہی کو سیفٹی کے ساتھ اس مٹی کے برتن میں رکھا, اور رکھنے کے بعد اسے چھینکے پہ لٹکایا کہ اسے بلی نہ جھپٹ لے, بلی نہ کھا لے. اس کو بچانے کے لیے کتنی حفاظت اس کی, لیکن پھر بھی بلی نے جھپٹ لیا, جھپٹا, وہ برباد ہو گئی. ایسے ہی ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اپنے آپ کو اچھے ہم پکوان کھاتے ہیں, اپنے آپ کو اپنی سیفٹی رکھتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور جھپٹتا ہے اور روح نکل جاتی ہے, انسان دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ملے خاتمے اہل شاہ کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا, جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے, عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے. ایسے ہی موت کا فرشتہ پیچھے ہمیں دوڑاتا ہے, ہم بھاگتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں. ایک دن وہ بھی آتا ہے, ابھی ہمارے سامنے کوئی شیشہ لائے, ہم دیکھیں گے وہ بہت اچھا چہرہ ہے. کچھ سال کے بعد جب بڑھاپا پکڑ لے گا, چہرے پر جھریاں آ جائیں گی, چہرہ بالکل سکڑ جائے گا, پھر کوئی شیشے میں دکھائے گا دیکھو تمہارا ہی چہرہ ہے, پھر کہتا نہیں یہ میرا چہرہ نہیں ہے, میں ایسا نہیں تھا. ابھی اپنی مانگیں سنبھالتا ہے, ابھی اپنے بال سنبھالتا ہے, اپنی داڑھی فینسی کرواتا ہے, فینسی کٹ داڑھی کٹواتا ہے, بالوں کی مانگ بگڑ نہ جائے, طریقے کتنے آزماتا ہے, طرح طرح کے فیشن نکالتا ہے. لیکن ایک دن آئے گا, موت کا فرشتہ آئے گا, مہلت نہیں دیتا موت کا فرشتہ. نہ کسی نبی کو مہلت ملی, نہ کسی ولی کو مہلت ملی, کسی کو مہلت نہیں ملتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں, حضور کی وہ ذات ہے کہ موت کا فرشتہ حضور کے دروازے پر آتا ہے, دستک دیتا ہے, یا رسول اللہ اندر آ جاؤں یا نہیں آؤں, آپ اجازت فرمائیں تو اندر رہوں. وہ الگ میٹر ہے, وہ الگ موضوع ہے, کبھی آئیں گے تو بیان کریں گے. میں عرض کر رہا, موت کا فرشتہ کسی کو مہلت نہیں دیتا, آئے گا روح نکال کر چلا جائے گا. آپ یہ بھی نہیں کہ ابھی میں باپ سے مل لوں, میں اپنے بھائی سے مل لوں, اپنی ماں سے مل لوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ جب پہاڑی پر چڑھے اللہ کی عبادت کے لیے, اور جب پہاڑی پر گئے تو عبادت کرنے لگے, روزہ رکھتے اللہ کی عبادت کرتے, روزہ رکھتے عبادت کرتے. آپ روزے کی حالت میں تھے, آپ افطاری کے لیے خصوصی طریقے سے کوئی گھاس ہوتی تھی, گھاس کو کھایا کرتے تھے آپ. یہ نہیں آپ کی طرح اچھے ہماری طرح اچھے پکوان وہاں ملتے, پہاڑی کے اوپر کہاں, وہاں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے, وہاں پر آپ عبادت کرنے کے لیے گئے. آپ ایک گھاس لینے گئے کہ ہم روزہ افطار کر لیں گے. لینے کے بعد جب آپ آئے تو کیا دیکھتے ہیں, آپ کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں, حضرت مریم لیٹی ہوئی ہیں. تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے آرام کر رہی ہیں, لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا, موت کا فرشتہ آیا. موت کا فرشتہ جب آیا اس نے آواز دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی نے دیکھا, پہچان لیا یہ موت کا فرشتہ ہے. کہنے لگی کیا ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ موت کے فرشتے نے کہا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا تھوڑی مہلت دو, میرا بیٹا آ جائے, وہ نیچے گیا ہوا ہے, ان سے ملاقات کرنا پھر لے چلنا. موت کے فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کے حکم پر آیا ہوں, میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کی روح قبض کی اور ملک الموت چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آئے کا امی آرام کر رہی ہیں, عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے, عبادت کرنے لگے. کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا پھر ان کی والدہ لیٹی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کی تو روح نکل چکی تھی, انتقال کر چکی تھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر عبادت کرنے لگے. پھر کہنے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب آپ نے دیکھا, کہنے لگے ابھی تک اٹھی نہیں ہے, ابھی تک عبادت کرنے کے لیے نہیں اٹھی. تو آواز دی اماں اٹھ جائیں عبادت کرنے کے لیے, اٹھ جائیں, ٹائم نکلا جا رہا ہے.
آپ نہیں اٹھی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرنے لگے. فجر کی نماز کا جب وقت نکلنے لگا پھر دیکھا, بڑی غمگین آواز میں کہا, امی اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ ٹائم نکلا جا رہا ہے, آپ آرام کر رہی ہیں, کیا آپ کو نیند آ گئی ہے؟ امی اٹھیں. لیکن ماں نہیں اٹھی کیونکہ وہ انتقال کر گئی تھی. فجر کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے پاس گئے. دیکھا کہ ماں انتقال کر گئی تھی, ماں کی روح نکل چکی تھی. آپ بہت تیزی کے ساتھ روئے اور کہا, یا اللہ اس سنسان جگہ میں میرا اور کون ہے؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. آواز آئی, عیسیٰ صبر کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اترے اور ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کے اندر گئے. جانے کے بعد کہتے ہیں, گاؤں والوں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, چلو کفن دفن کر دیتے ہیں چل کے. تو گاؤں والوں نے کہا, ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, وہاں تو بڑے سانپ ہیں, اژدہے ہیں, اس پہاڑی پر کیڑے مکوڑے ہیں, ہم نہیں جا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس پلٹے اور کفن دفن کا انتظام کیا, رونے لگے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ موت کا فرشتہ آتا ہے, روح نکالتا ہے, چلا جاتا ہے. ہم ایک سانس کا بھی ہمیں ٹائم نہیں. ابھی میں بول رہا ہوں, آگے سانس آئے گی یا نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے. کب ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے, کب ہماری زندگی کی شام ہو, ہمیں پتہ نہیں ہے. موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے رہتا ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا, وہ دوڑ رہا تھا, پیچھے سے اسے ایک شیر دوڑا رہا تھا. وہ دوڑتا جا رہا تھا, وہ شیر اسے دوڑاتا جا رہا تھا. وہ بھاگتا بھاگتا ایک درخت کے پاس ٹھہر گیا, درخت پر چڑھ گیا. لیکن جس درخت پر چڑھ رہا تھا اس کے نیچے دو گڑھے تھے اور اس میں دو اژدہے تھے, بہت کالے کالے سانپ. وہ ناک, وہ اژدہے, ایسا لگتا تھا یہ اب ڈس لیں گے, لیکن وہ چھلانگ کر اس پر چڑھ گیا. چڑھنے کے بعد جس ٹہنی پر بیٹھا تھا اس ٹہنی کو دو چوہے کتر رہے تھے. ایک کالے رنگ کا چوہا تھا, ایک سفید رنگ کا چوہا تھا. اس کو کترتا جا رہا تھا. اب یہ دیکھ رہا تھا کہ جس ٹہنی پر میں بیٹھا ہوں اس کو چوہے کتر رہے ہیں اور یہ ضرور ٹہنی گر جائے گی, اور جب یہ ٹہنی گرے گی تو اسی گڑھے میں جا کے گرے گی اور یہ اژدہے ڈس لیں گے. لیکن جب اس کی نگاہ اوپر پڑی تو اس نے دیکھا اوپر مدھو مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا, اس میں سے شہد نکل رہا تھا, شہد ٹپک رہا تھا. جیسے ہی شہد دیکھا ٹپکتے ہوئے, اس نے منہ کھول دیا. جب منہ کھولا تو شہد اس کے منہ میں ٹپکنے لگا. جب شہد منہ میں ٹپک رہا تھا تو یہ شہد کی لذت میں پڑ گیا, شہد کی لذت میں لگ گیا. اب یہ بھول گیا کہ شیر دوڑا رہا ہے, وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ بھول گیا, دو اژدہے ہیں, کالے کالے اژدہے ہیں, نیچے گروں گا تو وہ ڈس لیں گے. اب یہ بھول گیا جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں وہ ٹہنی دو چوہے کتر رہے ہیں, کالے رنگ کے اور سفید رنگ کے. اب یہ بھول گیا کہ وہ ٹہنی ٹوٹے گی تو اسی گڑھے کے اندر گروں گا. لیکن وہ سب چیزیں بھول کے یہ شہد کو چوسنے میں لگ گیا, شہد کے چاٹنے میں لگ گیا. اب کیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹہنی ٹوٹی اور ٹوٹنے کے بعد وہی نیچے گڑھے میں گری اور دونوں اژدہوں نے اسے ڈس لیا. اس کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی بالکل پسینہ پسینہ ہو گیا. بھاگا اسی ٹائم, اللہ کے نیک ولی تھے, اللہ کے ولی کے پاس گیا. کہا, حضور مجھے ایسا ایسا خواب دیکھا, مجھے شیر دوڑا رہا تھا, ایسا ایسا تھا, مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. وہ اللہ والے نے بٹھایا, کہا بیٹھ جاؤ. کہا سنو, جو شیر دوڑا رہا تھا وہ کوئی شیر نہیں تھا. کہا کیا تھا؟ کہا وہ تمہاری موت تھی, وہ ملک الموت تھے. جب تم بھاگتے ہو, جب تم چلتے ہو, وہ تمہارا پیچھا کرتے ہیں. وہ کوئی شیر نہیں تھا, وہ تمہاری موت تھی, اور وہ تمہیں دوڑاتے رہتے ہیں, دوڑاتے رہتے ہیں. جب تمہاری زندگی کا وقت ہو جاتا ہے, جب تمہاری موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے, جب وقت پورا ہوتا ہے وہ تمہاری روح کو نکال لیتے ہیں, وہ تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. کہا اچھا, کہا ٹھیک ہے. کہا جو گڑھے تھے وہ گڑھے کیا تھے, اور ان کے اندر جو دو کالے کالے سانپ تھے وہ کیا تھے؟ کہا وہ گڑھے کوئی گڑھے نہیں تھے. کہا کیا تھا؟ کہا وہ تمہاری خبر تھی. کہا اچھا. کہا وہ دو کالے کالے سانپ, کہا وہ تمہارے گناہ تھے, جو تم مذاق میں بھی گناہ کر دیتے ہو, کہتے ہو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. کسی کو گالی دے دیتے ہو, کہتے ہو چھوٹا گناہ ہے. کسی سے مذاق کر دیتے ہو, کہتے ہو چھوٹا گناہ ہے. وہ سب تمہارے گناہ تھے, جو تم کسی سے مذاق کرتے ہو, کسی کو گالی دیتے ہو, اور جو بھی تم گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گناہ تھے. کہا ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. لیکن جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ ٹہنی کیا تھی؟ کہا وہ تمہاری زندگی تھی.
کہا اچھا، اور وہ جو دو چوہے گزر رہے تھے کالے اور سفید رنگ کے وہ کیا تھے؟ کہا وہ دو چوہے نہیں تھے۔ کہا پھر کیا تھا؟ کہا وہ دن اور رات تھے۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، رات آتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تمہاری زندگی کی دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو ٹہنی تھی وہ تمہاری زندگی تھی، اور اس میں دو چوہے تھے، وہ دن اور رات تھے، وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی تمہاری زندگی پوری ہوتی ہے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، یہ ساری چیزیں سمجھ گیا، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ وہ شہد ٹپک رہا تھا جس کے منہ میں آنے سے پھر ساری چیزوں کو میں بھول گیا۔ شیر کو بھول گیا، گڑھے کو بھول گیا، اژدہوں کو بھول گیا، ساری چیزوں کو بھول گیا۔ کہا وہی تو دنیا کا مزہ تھا، وہی تو دنیا کا مزہ تھا۔ جب تو اس دنیا کے مزے میں پڑا، جب تو شہد کی لذت میں آیا، تو بھول گیا شیر تجھے دوڑا رہا ہے، تو بھول گیا تجھے اژدہے بھی نیچے ڈسنے والے ہیں، تو بھول گیا کہ جس ٹہنی پر بیٹھا ہے وہ ٹوٹنے والی ہے، تو بھول گیا، ساری چیزیں بھول گیا۔ کہا یہی تو بات ہے، جب انسان دنیا کے مزے میں پڑتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کس لیے تھا۔ جب دنیا کی لذتوں میں پڑتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہ اپنے کاموں سے لگا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ملا، اگر کام نہیں کروں گا تو پھر بچوں کو کھلاؤں گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، یہ دوبارہ تمہارے پاس واپس آ جائیں یہ نہیں ہوگا۔ جو بوڑھا ہو چکا ہے اس سے پوچھیں زندگی کیسے گزری ہے۔ بھائیو نمازیں پڑھو، کیونکہ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ۔ لوگ مسجد تو بنا دیتے ہیں، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بھائی نماز پڑھو، نماز ہی کام آئے گی، نیک عمل کرتے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہو۔ ابھی پنجاب میں باڑھ آئی ہوئی ہے، پنجاب والوں کا ساتھ دو۔ بھائی اس میں کچھ مت دیکھو کہ کون کیا ہے، ہم پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بس زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں کہ بس ایک دوسرے کی آپ مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ پتہ نہیں کون والی نیکی قبول ہو جائے اور وہ ہمارا وہاں پر کام آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایسے ہی میں آخری بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا یہ عبداللہ ہے کون۔ یہ چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ جب میقات پر پہنچے، میقات پر پہنچنے کے بعد انہوں نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جب یہ حج کرنے کے لیے گئے، اور پہلے کے زمانے میں بھائی حج جو ہوتا تھا نا 6 مہینے میں جایا جاتا تھا، 6 مہینے لگ جائے جاتے تھے۔ لوگ پیدل حج کو جایا کرتے تھے، اونٹ کی سواری سے جایا کرتے تھے، گھوڑوں سے جایا کرتے تھے، تو حج کو جاتے تھے۔ تو جب میقات پر پہنچے، احرام باندھا، حج کے لیے تیار ہوئے، اسی ٹائم ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی، ایک غریب چھوٹی سی بچی۔ کیا دیکھا؟ وہ چھوٹی سی بچی ایک مری ہوئی بھینس کو وہاں پر اس سے گوشت لے رہی ہے، اس کا گوشت کاٹ رہی ہے، اور کاٹنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ چل دی تو وہ سوچنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ یار ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوٹل چلاتی ہو سکتا ہے کسی ہوٹل پر کام کرتی ہو، لیکن کہا میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا کرتے کرتے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس کے گھر پہنچا نا تو وہ پیچھے سے دیکھا، کہا کون آیا ہے؟ کہا بیٹی مجھے یہ تو بتاؤ تم نے یہ گوشت کیوں کاٹا ہے؟ ایک مری ہوئی ایک سڑی ہوئی بھینس کا گوشت لائی ہو کہ تمہیں پتا نہیں ہے حرام ہے، تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیا مطلب، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح۔ کہا ہر انسان آتا ہے 4 باتیں سناتا ہے چلا جاتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، جاؤ اپنا کام دیکھو۔ کہا بیٹی بات تو بتا کیا ہے کہ تجھے یہ کون سی ضرورت پڑ گئی، تم نے سڑی ہوئی مری ہوئی بھینس کا گوشت کاٹ لیا۔ کہا بات یہ ہے نا کہ میں بہت غریب ہوں، اور اتنی غریب ہوں کہ میں کسی کے پاس مدد لینے کے لیے جاتی ہوں نا تو لوگ مجھے بھگا دیتے ہیں، کہتے چل جا، تیرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں۔ اور بھائیو تمہارے دروازے پر کوئی غریب آ جائے نا تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور سب کو اتنا بھی آپ نواز نہیں دیتے ہیں کہ پورے گھر کا غلہ دے دیتے ہو۔ تھوڑے سے پیسے یہ تھوڑا سا غلہ دے دیا کرو، اس کا بھلا ہو جایا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا دے دے اور وہی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے میرا بھائی ہے نا 3 دن سے بھوکا ہے،
3 दिन से उसने एक भी लुकमा नहीं खाया। मुझे इतना तो पता है कि भूखा हो, मरने वाला हो, सड़ा हो, मरा गोश्त कुछ भी मिले, पेट भरने के लिए थोड़ा सा अगर खा ले तो फिर वो जायज हो जाता है, फिर वो हराम नहीं रहता। कहा अच्छा, का 3 दिन से मेरे भाई ने कुछ नहीं खाया, मरने वाला है। कहा बेटी ठीक है। उनके पास उन्होंने देखे जितने पैसे थे उस लड़की को दे दिए। कहा बेटी राशन खरीद लो, गल्ला खरीद लो, अपना गुजारा करो, मैं जाता हूँ। उन्होंने सारे पैसे दे दिए और मीकात पर थे, उससे आगे उन्हें हज करना था, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए फिर वापस आए, चले आए घर पे। जब कुछ महीने के बाद सारे के सारे हाजी जो उनके साथ गए थे, मीकात से वो आगे चले गए थे, वो वहीं रह गए थे। जब सब हाजी आए ना तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला मुबारक हो, तुझे हज मुबारक हो। उन हाजियों ने कहा अब्दुल्ला मुबारक हो, तुझे हज मुबारक हो। उन्होंने कहा भाई मैं तो हज के लिए गया ही नहीं था, मुझे क्यों मुबारकबादी देते हो? कहा क्या बात करता है, मीकात पर तुझे बुलाया था, तूने सुना नहीं था? तुझे अरफात में बुलाया था, तूने नहीं सुना? और तू इतना बड़ा हो गया, मेरे साथ गया, हम लोगों के साथ गया, तुझे सफा मरवा के दौरान हमने तुझे बुलाया, तूने मेरी आवाज नहीं सुनी, तूने सुना नहीं। मीकात पर तुझे देखा, अरफात में तुझे देखा, मक्के की गलियों में तुझे देखा, मदीने की गलियों में तुझे देखा, गुंबद खदरा के पास तुझे देखा, बाबू सलाम के पास तुझे देखा, लेकिन तूने नजर नहीं दी, तूने आवाज सुना ही नहीं। कहते हैं यार मैं तो, मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मैं तो गया ही नहीं था, ये क्या मामला है? ये कहते हैं तुझे हज मुबारक हो, तुझे मीकात में देखा, तुझे अरफात में देखा, तुझे मीना में देखा, तुझे मुज़दलिफा में देखा, तुझे यहाँ देखा, तुझे वहां देखा, तवाफ़े काबा करते टाइम देखा। वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, सुना नहीं होगा। वापस चला आया दौड़ता हुआ, और आने के बाद मुसल्ला बिछाया, और बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में उसने दुआ की, ऐ परवरदिगारे आलम, तू तो जानता है मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो हज करने के लिए नहीं गया था, तू तो जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे मुज़दलिफा में भी देखा है, मुझे मीना में भी देखा है, मुझे तवाफ़े काबा करते हुए भी देखा है। ऐ मौला मेरी बात समझ में नहीं आती, क्या मामला है? आवाज आई, ऐ अब्दुल्ला तुझे खबर नहीं है, तू हज करने के लिए गया था, लेकिन तूने हज किया क्यों नहीं? तो कहा या अल्लाह मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। कहा क्यों? कहा मैंने एक गरीब बच्चे की मदद कर दी थी। आवाज आई अब्दुल्ला उसी दौरान 6 लाख हाजियों ने हज किया, लेकिन किसी हाजी का हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन अब्दुल्ला तेरी उसी बच्ची वाली नेकी की वजह से मैंने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तहसीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 लाख हाजियों का हज तेरी वजह से कबूल हुआ। हाँ परवरदिगारे आलम, बात समझ में आ गई, लेकिन जो मुज़दलिफा में था, मिना में था, तवाफ़े काबा के टाइम था, सही के टाइम था, सफा मरवा पे कौन था? आवाज आई, ए अब्दुल्ला तू तो नहीं गया, लेकिन तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया गया, क़यामत तक हज वो करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा, हज वो करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा। तो बताने का मकसद बस इतना है कि बस नेक अमल करते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, न जाने कौन सी नेकी हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बस बात मैं अपनी खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे भी निकलना है, और उससे पहले मैं बस मेरी बात मुकम्मल हो गई, मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई, कुछ गलती खामी हुई हो तो मुझे माफ फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मेरी गलतियों को माफ फरमाए, क्योंकि मुझे भी निकलना है, और सुबह 8 बजे मुझे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ठीक है, आपकी फरमाइश है, मैं नात पाक पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्योंकि मुझे भी निकलना है। सईद भाई अगर इजाजत हो थोड़ा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे तो लेकिन फिर भी एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی. میں چاہتا ہوں کہ حضور کی ولادت و سعادت کے موقع کی نعت شریف حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں اور سارے لوگ حضور کی محبت میں بولنے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، 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 بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب کی سرکار تشریف لانے لگے، جب کی سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، کہ رسول اللہ اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. جشن، اگر آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اللہ اللہ کر جشن آمد رسول اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. لگ رہا ہے پردھان جی کو پتا تھا کہ اسی نعت پڑھتے ہیں حضرت. وہی حق ادا کر دیا سلمان بھائی نے، بہت اچھا مائک بلایا. اللہ تعالیٰ بھائی نے سلامت رکھے، بہت اچھا بولتا ہے، جان ڈال دی آپ نے. بہت اچھا بولتا ہے. اللہ سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے. حاضر کرتے ہیں گویوں کو جگہ دیا. استاد محترم کی جانب سے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہنے سبحان اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا. میرے آقا کا تو وہ چہرہ ہے، میرے آقا کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے پھر سولی پر بھی چڑھ جاتا ہے. وہ یہی کہتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر ان سے کوئی کہتا پھر تمہیں جان کی فکر نہیں ہے کیا، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تکلیف اس سے ہو، جان کی فکر اس سے ہو جس کی ہو. ہم نے تو یہ جانا کہ اٹھے جانا اٹھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ صرف ٹہلنے کی غرض سے گزر رہے ہیں. ٹہلتے ٹہلتے آپ ایک قبیلے میں پہنچ گئے اور اس قبیلے میں پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے. اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. آقا نے دیکھا سرخ اونٹ بندھا ہوا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے. حضور نے جب سرخ اونٹ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے اس کو خریدنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خریدا. اونٹ کے مالک نے وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھ کر وہ آقا کو منع ہی نہیں کر پایا. میرے آقا نے فرمایا مجھے اونٹ خریدنا ہے. میرے آقا نے کہا مجھے اونٹ خریدنا ہے. اس نے کہا خرید لو، لے جاؤ. کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے، بعد میں پہنچا دینا. بعد میں پہنچا دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. میرے آقا وہاں سے چلے گئے.
ایک آیا آنے کے بعد کہتا ہے او اونٹ کے مالک تو نے اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہ تو ان کو جانتا ہے وہ کون تھے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ کہ جانتا بھی نہیں اور پھر بھی اونٹ بیچ دیا؟ کہ یار میں تو ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو میں نے منع ہی نہیں کر پایا۔ کہا میں نے منع ہی نہیں کر پایا۔ کہا تو پھر ان کو اونٹ دے دیا۔ دوسرا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اونٹ کے مالک نے اونٹ کو اونٹ بیچ دیا، پیسے بھی نہیں لیے، کیا تو اسے جانتا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کہا میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے۔ کہا یہ بھی نہیں جانتا وہ کون ہے، یہ بھی نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے، پھر بھی تو نے اونٹ کو بیچ دیا ہے۔ کہاں اونٹ کو بیچ دیا ہے؟ تیسرا کھڑا ہوا، کہا سنو چھوڑو ساری باتیں، اونٹ بیچ دیا، بات ختم۔ گویا کہ یہ سمجھو کہ اونٹ چوری ہو گیا۔ اچھا کا اونٹ چوری ہو گیا۔ ایک خاتون وہیں سے قبیلے کے اندر سے پکار کے کہتی ہے او ظالموں اونٹ چوری نہیں ہوا ہے، اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو ساری کی ساری رقم میں ادا کروں۔ چلو اچھی بات ہے، تم تو اسے جانتی ہو وہ کون ہے، تم تو اسے جانتی ہو وہ کون ہے۔ کہا سنو جانتی تو میں بھی نہیں وہ کون ہے۔ کہ تو پھر ضمانت کیوں لے لی؟ کہ ضمانت اس لیے لی وہ جب تم سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ مسکرا رہا تھا، اس کے دانتوں سے جو نور نکل رہا تھا سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نور نکل رہا تھا نا سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آ رہا تھا۔ کہا اچھا اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں، میرے آقا کے دو صحابی آ گئے، کھجوریں بھی لے کے آئے، پیسے بھی لے کے آئے۔ کہا یہ لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹ خرید کر یہاں سے گئے، یہ ان کے پیسے میرے حضور نے بھیجے ہیں اور ساتھ میں یہ کھجوریں بھی بھیجی ہیں، یہ کھجوریں بھی رکھ لو۔ سارے کے سارے کہنے لگے ٹھیک ہے کھجوریں ہمیں دے دو ہم کھا لیتے ہیں لیکن پیسے نہیں لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا بس اب تو ان کا کلمہ پڑھا کے ان کے دامن میں سبحان اللہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ادھر سے جب سارے گئے نا حضور کے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ادھر سے گئے تھے تو بے ایمان تھے، جب ادھر سے آئے تو ایمان والے ہو کے آئے۔ گویا کہ ان کی زبانوں پہ تھا یہ نازک الفاظ ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میرے آقا کو جو بھی دیکھتا ہے وہ میرے آقا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے وہ ان کا مستانہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے، میرے کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کی پنڈلیوں سے خون نکلنے لگا، فرشتہ آ گیا، فرشتوں کی جماعت آ گئی، یا رسول اللہ حکم فرمائیں ان پہاڑیوں کے بیچ میں اس بستی کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، ان کے لیے رحمت بن کر آیا، ان کے لیے رحمت بن کر آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے ان کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سب دھتکار کے بھگا دیتے ہیں، اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، انہیں میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ ایک غریب آ گیا حضور کے پاس، آخری بات اس کے بعد میں پھر اپنی جگہ لے آ گیا، سنات پڑھنی ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آ گیا حضور کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں نے بڑا پریشان کیا ہے، بڑا زیادہ تانے مارے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، حضور غریب ہوں، کیا اس لیے کہ کوئی مجھے اپنے پاس بٹھا لے بھی نہ، حضور غریب ہوں، مجھے بڑا ستایا ہے لوگوں نے، بڑا پریشان کیا ہے، مجھے کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو
کوئی بھی تجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی تجھے اپنے پاس سے دور بھگاتا ہے، کیا کہ میں محمد بھی تجھے اپنے پاس نہ بٹھاؤں؟ جسے سب دھتکار دیتے ہیں، میں محمد اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے آیا سبحان ہوں۔ اللہ، میں سبحان محمد اسے اللہ، اپنے سینے سبحان سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا بات ہے۔ حضور کے پاس وہ بیٹھا اور کہتا یا رسول اللہ، آپ بڑے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارا اب نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہمہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی، یا رسول اللہ، کسی نے اپنے پاس اور کسی نے اتنے پیار سے نہیں بٹھالا، یا رسول اللہ آپ نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھالا ہے۔ کہا اچھا یہ بتا، تجھے سب نے دھتکارا ہے، تجھے یہ بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا یا رسول اللہ خواہش تو ہے، یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اتنا غریب ہوں نا، اپنی زندگی میں کبھی بھی میٹھا حلوہ نہیں کھایا ہے۔ حضور اگر میٹھا حلوہ مل جائے نا تو پھر مزہ آ جائے۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ علی میٹھا حلوہ لے کے آؤ، اور کہا اور تیری کیا خواہش ہے؟ کہا حضور ایک تو خواہش یہ ہے کہ مجھے کسی نے بھی رشتہ نہیں دیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں میرے بیوی بچے ہوں، آپ کے اوپر قربان ہو، سب میرے بیوی بچے سب آپ کے اوپر قربان ہو، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا نکاح ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضور نے رشتہ بھیجا، اور جس کے یہاں بھیجا تو پہلے اس نے کبھی ہاں نہیں کی تھی، لیکن جب حضور نے رشتہ بھیجا اس نے فوراً ہاں کر دی۔ جب بات حضور کی ہے تو پھر مجھے نہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے رشتہ بھیجا ہے۔ حضور نے رشتہ بھیجا، ابھی دیکھ رہا تھا یار ابھی دنیا والے مجھے اپنے پاس کرسی پہ نہیں بٹھالتے تھے، اپنے پاس سے بگا دیتے تھے، یہ مدینے والے آقا ہیں یہ اپنے پاس بٹھاتے بھی ہیں، خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حلوہ لے کے آؤ، حلوے کے لیے وہ کہہ دیا، اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، بیوی آ جائے گی، بچے کہاں رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اچھا، صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق تمہارا وہ والا مکان خالی ہے اسے دے دو، وقف کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان حضور کی محبت میں اس کو دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو پھر میں نے دے دیا، بات آپ کی ہے، حضور کے لیے تو سب کچھ قربان ہے، دے دیا۔ اب بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ہے، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اب اتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ ادھر رشتہ بھی چلا گیا، ادھر حلوے کے لیے بھی ہو گیا، ادھر گھر مکان سب مل گیا، ابھی جبریل آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان نکلنے والی ہے، یہ تو کل ظہر کے بعد انتقال کرنے والا ہے، یہ تو دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل ابھی تو اس کو خوشیاں ملی ہیں، ابھی تو اس کو خوشیاں ملی ہیں، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو اس کی جو حلوہ اس نے کو کہا تھا وہ حلوہ بھی اسے نہیں ملا، اتنی جلدی؟ کہا یا رسول اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جلدی سے جلدی کرا گیا۔ اب اس کا نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد حضور نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ کل فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانا، اور دروازے پر کھڑے ہو کے اور تم بس دیکھتے رہنا، یہ سنتے رہنا، جب ظہر کا ٹائم ہو اور دیکھنا اگر چیخ نکلے آواز آئے تو آ کے مجھے بتا دے، کیونکہ جب یہ انتقال کرے گا تو بیوی روئے گی، چلائے گی، چیخے گی، جب آواز آئے گی تو مجھے آ کے بتانا۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اس کی شادی ہوئی، وہ گھر میں بھیج دیا گیا، صبح فجر کے بعد ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ صحابی وہاں کھڑے رہے، حلوہ اس کو دے دیا گیا، وہ حلوہ اس نے لے لیا۔ اب صبح وہ صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ظہر کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد وہ آ کے کھڑے ہو گئے، پھر کیا ہوا عصر کی نماز ہو گئی، ہونے کے بعد وہ صحابی آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا یار حضور نے فرمایا تھا ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے آواز کوئی آئے چیخ نکلے تو مجھے بتانا آ کے، یہاں عصر کی بھی نماز ہوگی کوئی چیخ نہیں آئی، کوئی آواز سنائی نہیں دی، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے تھے کہ ظہر کے بعد ایک آواز آئے گی، چیخ آئے گی، وہ انتقال کر جائے گا، حضور ابھی تو وہاں ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کوئی انتقال نہیں کرا کسی نے، وہ انتقال کر کے نہیں گیا۔ تو حضور فرمانے لگے یہ کون سی بات ہے، جبریل تو میرے پاس آئے تھے، وہ کہتے تھے کل اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے، وہ تو انتقال کرنے والا تھا۔ آواز آئی بے شک اس کا انتقال ہونے والا تھا، لیکن جو اپنی جان سے زیادہ پیاری چیزوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے تو
پھر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان کی زندگیاں بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو سنو، جب اس نے کہا تھا کہ میں نے حلوہ کبھی نہیں کھایا، تو حلوہ جب کبھی نہیں کوئی چیز ملی ہے، کتنی پیاری چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا جب بیٹا انہیں نصیب ہوا نا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے قربان کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی تھی نہیں تو کتنا پیارا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کتنے پیارے تھے، تو ان کا امتحان ہوا تھا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو آواز آئی کہ واقعی اس کی جان نکل جاتی، اس کی روح نکل جاتی، لیکن یہ جو حلوہ اسے سب سے زیادہ پیارا تھا، یہ حلوہ جب اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد جب یہ کھانے جا رہا تھا نا، تو دروازے سے آواز آئی، ایک سائل نے آواز دی کہ ہے اللہ والے، ہے کوئی اندر، مجھے بھوک اتنی شدید ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ، کہا مجھے کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ لقمہ منہ میں جا رہا تھا، حلوہ منہ میں جا رہا تھا، بہت پیارا تھا، اس نے وہ اس میں رکھا پیالی میں، اور رکھنے کے بعد اس اللہ والے کے پاس لے گیا، کہا بابا یہ کھا لو، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو لے لو، اس کو کھا لو اور بس اپنا پیٹ بھر لو۔ کہ جب یہ حلوہ اس نے دیا نا، تو اس کی سب سے پیاری چیز اس کے پاس سے چلی گئی، تو پھر جب اس نے حلوہ کھایا، جب اس کا پیٹ بھر گیا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم جس نے میرا پیٹ بھرا ہے، مولا تو اس کی زندگی میں اضافہ فرما دے۔ جب اس نے دعا کی، زندگی کی، تو آواز آئی کہ اس کے حلوے کے وجہ سے جو اسے نیکیاں ملی ہیں، ان نیکیوں کے صدقے سے اس کی زندگی بڑھ گئی ہے۔ ہم جب کوئی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے، ہم پر آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، ہمارے سر سے وہ مصیبتیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ تو بات بڑی لمبی ہو گئی، میں شعر پڑھ رہا تھا، سارے مل کے بولیں سبحان اللہ۔ بس ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بھی سب یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ آخری شعر پڑھتے ہیں، آخری شعر سماعت کریں، ایک بار محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جشن آمد رسول، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا کہ خدا کے گئے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔